اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ چین اور امریکہ میں جنگ شروع ہو چکی ہے، لیکن یہ کوئی عام جنگ نہیں بلکہ بہت ہی خاص جنگ ہے۔ یہ ہتھیاروں، گولہ بارود اور اسلحے سے لڑی جانے والی جنگ بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی اعصاب کی جنگ ہے۔ دونوں ممالک میں جنگ ہے تلاش کی، اور یہ تلاش بھی ایسی ہے کہ جیسے بھوسے کے ڈھیر میں سے سوئی ڈھونڈنی ہو۔ دراصل ان دونوں عالمی طاقتوں یعنی چین اور امریکی بحریہ کے درمیان جنگ ہے سمندر میں گرنے والے امریکی لڑاکا طیارے F-35C کی تلاش کی۔ دونوں ہی ممالک سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس طیارے کی باقیات کا کھوج لگا لیں۔ امریکہ اور چین کے درمیان یہ انوکھی ریس آخر کیوں شروع ہوئی؟ چین کیوں امریکی طیارے کا ملبہ یا باقیات تلاش کرنا چاہتا ہے؟ چین کے عزائم کیا ہیں اور امریکہ کیا چھپانا چاہتا ہے جو اس نے ملبے کی تلاش تیز کر دی ہے؟ ناظرین گرامی، امریکہ کا $10 کروڑ مالیت کا F-35C طیارہ بحیرہ جنوبی چین میں حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ امریکی جنگی طیارے کو بحری بیڑے پر لینڈنگ کے وقت حادثہ پیش آیا تھا، جس کے نتیجے میں 7 امریکی فوجی اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ امریکی بحریہ نے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ F-35C بحری بیڑے کارل ونسن پر لینڈنگ کے وقت حادثے کا شکار ہوا۔ طیارے کا پائلٹ بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا، جسے امریکی بحریہ کے ہیلی کاپٹر نے سمندر سے ریسکیو کر لیا۔ پائلٹ کی حالت تسلی بخش ہے۔ حادثے کا شکار طیارہ معمول کی پرواز کے بعد بحری بیڑے پر لینڈ کر رہا تھا۔ یہ لڑاکا طیارہ امریکی نیوی کا جدید ترین طیارہ ہے اور اس میں خفیہ آلات نصب ہیں، جو ظاہر ہے امریکہ نہیں چاہتا کہ کسی اور کے ہاتھ لگے، کیونکہ یہ طیارہ بین الاقوامی پانیوں میں گرا ہے، اس لیے تکنیکی اعتبار سے اسے حاصل کرنے کی دوڑ قواعد کے مطابق ہے۔ امریکہ اور چین میں سے جو بھی اس طیارے یعنی اس کی باقیات یا ملبے تک پہنچے گا، جیت اسی کی ہوگی، اور اس انتہائی مہنگے اور جدید لڑاکا طیارے میں چھپے رازوں تک رسائی ہی اصل انعام ہوگا۔ دونوں ممالک دراصل اس لیے اس ریس میں شریک ہیں کیونکہ امریکہ اپنے راز بچانا چاہتا ہے اور چین یہ ٹیکنالوجی اور راز حاصل کرنے کی جستجو میں لگا ہوا ہے۔ یہ طیارہ بحیرہ جنوبی چین میں حادثے کا شکار ہوا، اور ابھی تک امریکی نیوی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ لڑاکا طیارہ کس مقام پر حادثے کا شکار ہوا تھا اور اسے وہاں سے نکالنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے۔ اب اس طیارے کی باقیات کتنی گہرائی میں موجود ہیں اور انہیں وہاں سے کیسے نکالا جائے گا، فی الحال یہ بھی ایک حل طلب سوال ہے، کیونکہ امریکی بحریہ ویسے تو بحیرہ چین میں پہلے سے موجود ہے، لیکن کریش سائٹ تک پہنچنے میں اسے پھر بھی تقریباً 10 دن یا اس سے زائد لگ سکتے ہیں۔ چین کا دعویٰ ہے کہ بحیرہ جنوبی چین کے مکمل حصے پر چین کا قبضہ ہے، اور بیجنگ کی جانب سے گزشتہ کئی سال کے دوران ایسے کئی اقدامات بھی اٹھائے گئے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی اجارہ داری ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چین نے 2016 میں ایک بین الاقوامی ٹربیونل کی جانب سے اپنے خلاف آنے والے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ چین کا بحیرہ جنوبی چین پر قانونی طور پر کوئی حق نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ آخر امریکہ اپنے تباہ شدہ طیاروں کے بارے میں اتنا حساس کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب مئی 2011 میں امریکی فورسز نے پاکستان کی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایبٹ آباد آپریشن کیا تھا، تو اس وقت بھی امریکی ہیلی کاپٹر تباہ ہو گیا تھا۔ امریکی فوجی جاتے جاتے اس ہیلی کاپٹر کے ملبے یا باقیات کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے ماضی میں پاکستان پر ٹوماہاک میزائل کی ریورس انجینئرنگ کر کے بابر کروز میزائل بنانے کا الزام لگایا جاتا رہا ہے۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ جب اگست 1998 میں امریکہ نے بحیرہ عرب سے آپریشن انفینٹ ریچ کے نام سے افغانستان میں عالمی شدت پسند تنظیم القاعدہ کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا، اس کے لیے امریکی میزائل پاکستان کے صوبے بلوچستان سے گزرنے تھے۔ امریکیوں کو خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان ان میزائلوں کو بھارتی میزائل سمجھ کر تباہ کر دے، اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ آپریشن کے بارے میں کارروائی سے صرف 10 منٹ پہلے پاکستان کو بتایا جائے گا۔ یوں 20 اگست کو میزائل فائر ہونے سے صرف 10 منٹ پہلے اس وقت کے امریکی سفیر نے فوجی سربراہ جنرل جہانگیر کرامت کو آگاہ کیا کہ یہ کروز میزائل پاکستان کی فضائی حدود سے گزریں گے۔ مگر ہوا یہ کہ 20 اگست کو مکران کی ساحلی پٹی اور اوشاب کے غیر آباد علاقوں میں کچھ مقامی افراد کو سمجھ نہ آنے والے جنگی سامان کا ملبہ ملا، جس کے بارے میں امریکہ کی جانب سے الزام لگایا جاتا رہا کہ پاکستان نے اس میزائل کی ریورس انجینئرنگ کی اور کروز میزائل بنایا۔ بدقسمتی سے اس قسم کی افواہوں کو ہمارے کچھ عہدہ داروں نے بھی جلا بخشی۔ ماضی میں سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی اسی قسم کا دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہم نے ریورس انجینئرنگ کر کے میزائل بنائے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ امریکی بھی یہ الزام لگا کر محض ٹامک ٹوئیاں ہی مارتے رہے۔
2009 में अमरीकी अखबारात में इंटेलिजेंस जराये के हवाले से यह दावा भी किया गया कि पाकिस्तान ने 1980 की दहाई में अमेरिका से खरीदे गए हार्पून मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग की है। दोस्तों, अब जहनों में यह सवाल उठता है कि आखिर इस त्यारे में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जो चीन हर कीमत पर हासिल करना चाहता है, और क्या तबाहशुदा त्यारे का मलबा चीन की कोई मदद कर सकेगा। इसलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि F-35C त्यारा आखिर है क्या, और इसमें ऐसी क्या खसूसियात हैं जो इसे दूसरे लड़ाका त्यारों से मुख्तलिफ बनाती हैं। नंबर 1, इस त्यारे में नेटवर्क से चलने वाला मिशन सिस्टम है जो दौरान परवाज जमा की जाने वाली मालूमात को उसी वक्त में शेयर करने की इजाजत देता है। नंबर 2, ये अमरीकी बहरिया का पहला कम काबिल मुशाहिदा कैरियर पर मबनी हवाई जहाज है जो इसे दुश्मन की फिजाई हदूद में बगैर पता चले काम करने के काबिल बनाता है। नंबर 3, इस त्यारे के बड़े पर और ताकतवर लैंडिंग गियर इसे बहरी बेड़े से तेज और फौरी परवाज करने में मदद देते हैं। नंबर 4, इस त्यारे में दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाका इंजन है और यह 1200 मील फी घंटा की रफ्तार से निशाना बना सकता है। नंबर 5, यह जहाज अपने परों पर 2 जबकि अपने अंदर 4 मिसाइल रखने की सलाहियत रखता है। तो दोस्तों, क्या अमेरिका अपने तबाहशुदा त्यारे के मलबे तक पहुंच सकता है? तो फिलहाल इसका जवाब नहीं में नजर आ रहा है। इसकी वजह यह है कि अमेरिकी बहरिया को तकरीबन जाए हादसा तक पहुंचने में ही तकरीबन 10 दिन दरकार होंगे। इसके बाद तलाश शुरू की जा सकेगी। यूं तो बहुत देर हो जाएगी क्योंकि त्यारे में नस्ब ब्लैक बॉक्स की बैटरी इससे पहले खत्म हो जाएगी और अमरीकियों को त्यारे तक पहुंचने में दुश्वारी पेश आएगी। तज्जियाकारों का मानना है कि F-35 दरअसल एक उड़ते हुए कंप्यूटर जैसा है। इसके जरिए आप दीगर आलात को भी लिंक कर सकते हैं, जिसे एयरफोर्स की इस्तिलाह में सेंसर्स और शूटर्स को लिंक करना कहा जाता है। चीन के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए अगर ये चीन के हाथ लग जाए तो ये समझें कि बीजिंग के लिए जैकपॉट होगा। अगर चीन F-35C की नेटवर्किंग काबिलियत तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो फिर इन त्यारा बरदार जहाजों के फलसफे को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। माहिरीन कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि चीन ये त्यारा हासिल करना चाहता है। हालांकि साइबर जासूसी का मतलब हो सकता है कि इन्हें इसके अंदरूनी ढांचे और काम के बारे में पहले से ही कुछ इल्म हो, या फिर यह भी हो सकता है कि वो त्यारे के असल हिस्सों को देखना चाहें ताकि बेहतर तरीके से ये समझ सकें कि ये कैसे बनाया गया और इसमें क्या क्या कमजोरियां हैं। कुछ तज्जियाकार चीन की जानिब से इस जहाज पर हकूक के दावे की कोशिश करना अमेरिका को दबाव में डालकर आजमाने की कोशिश करार देते हैं। अब ये रेस कौन जीतता है और कौन हारता है, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। लेकिन आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।